نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ جناب کیسے ہیں؟ سبق نمبر 8 ہم آج پڑھیں گے۔ ماضی، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ماضی؟ ابواب کے اندر بھی پہلے ماضی کا صیغہ، تو چلو سوچا ماضی بنا لیتے ہیں۔ اچھا یہ سبق بہت بڑا ہے، سبق نمبر 8، لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ بنانے کا طریقہ ہی بتائیں گے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بازار میں جوتا لینے جاتے ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ یار یہ بنانے کا طریقہ کیسے بنتا ہوگا۔ ہم کپڑے سلائی کروانے کے لیے جاتے ہیں اور ٹیلر کو بول دیتے ہیں یار اس کو سلائی کر دو، کبھی یہ نہیں پوچھا کیسے ہوتے ہیں، بس تیار ہمیں ملنا چاہیے، بات ختم۔ تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ماضی کو بنانے کے طریقے میں پڑھنے کے بجائے آپ ماضی گردان یاد کر لیجئے، بہت فائدہ رہے گا۔ مثال کے طور پہ ماضی کی قسمیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں اور کیسے کیسے بنتی ہیں، یہ آگے بنانے کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں، یار استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں بنی بنائی جب چیز مل جائے گی۔ بنی بنائی چیز کیسے ملے گی؟ آپ اس کے سبق نمبر 8 کے صفحہ نمبر 24 پر جائیں، صفحہ نمبر 24 پہ گئے۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ اچھا ایک ہوتی ہے ماضی مطلق، ایک ہوتی ہے ماضی قریب، ایک ہوتی ہے ماضی بعید، ایک ہوتی ہے ماضی تمنائی، ایک ہوتی ہے ماضی احتمالی، ایک ہوتی ہے ماضی استمراری۔ ماضی مطلق جس کے اندر کوئی زمانے کی قید نہیں، کل، پرسوں، ابھی، تھوڑی دیر پہلے، یا بہت لمبا پیریڈ، لمبے عرصہ پہلے، کوئی بس گزرے ہوئے زمانے میں، تو اس کو کہتے ہیں ماضی مطلق۔ اور مثبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں منفی نہ ہو، یہ ہم فعل کی قسمیں پڑھ رہے ہیں، اور معروف کا مطلب جو مجہول نہ ہو۔ تو یہ گردان آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس گردان کو یاد کیسے کرنا ہے؟ آسان، رٹا لگانا ہے اچھے طریقے، جس طرح پہاڑا بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بچے پہاڑا یاد کرتے ہیں، تو اس طرح اس کو ماضی کی گردان کو یاد کرنا ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یہ پوری کی پوری گردان یاد کرنی ہے۔ اچھا جب ایک گردان یاد ہوگی نا، سمجھو باقی ساری یاد ہوگی، پھر مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ آپ بولیں گے کیسے؟ دیکھو فعلا پڑھا آپ نے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فا کلمہ پہ ضمہ لگا دینا ہے، فا کلمہ پیش لگانی ہے، اور عین کلمہ کے نیچے زیر لگا دینی، باقی سارا ویسے کے ویسے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اچھا اب یہ ضرب یضرب کی ماضی ہوگی ایسے، فاتح یفتح کی ماضی ہوگی، نصر ینصر کی ماضی ایسے ہوگی۔ اور اگر آپ نے سامع یسمع یا حاسب یحسب کی ماضی یاد کرنی ہے، اس میں بھی سمپل ہے، آپ عین کلمہ کو کسرہ دیں گے، عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے، یعنی فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا۔ اور اگر کرم یکرم کی ماضی یاد کرنی ہے تو فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلت، یعنی عین کلمہ کو ضمہ پیش دے دیں گے۔ تو ماضی معروف یا مجہول جتنے بھی ابواب سے، ثلاثی مجرد کے ابواب سے پڑھنی ہے، وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ بتایا ہے ماضی مثبت معروف اور ماضی مثبت مجہول کا۔ تو یہ گردانیں آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اس سے آگے والا سبق جو ہے نا وہ آپ نے ابھی نہیں سننا، اس کو ابھی یہاں سٹاپ کریں اور یہ گردان یاد کر کے۔ اب گویا میں سبق آگے یوں پڑھا رہا ہوں کہ آپ نے وہ گردان یاد کر لی ہے۔ اب گردان یاد کر لی تو ہم نیکسٹ آگے کرتے ہیں۔ اب آپ نے کر لی گردان یاد، اب آ جائیں پیچھے۔ اب دیکھیں سبق کو، سبق کے اندر یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فعل ماضی کی تعریف، وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتے، مثلا ضرب، مارا اس ایک مرد نے۔ فعل ماضی کی اقسام ہیں 6۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 3 ماضی قریب، نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی احتمالی، اور نمبر 5 ماضی تمنائی۔ فعل ماضی کی ہیں 6 قسمیں۔
نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی احتمالی، نمبر 5 ماضی تمنائی، اور نمبر 6 ماضی استمراری۔ اگر آپ کو ان الفاظ کے معانی آتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، نمبر 1 فعل ماضی مطلق کی تعریف، وہ فعل ماضی جس میں قرب و بعد یعنی دوری اور نزدیکی کا اعتبار نہ ہو۔ کب ہوا ہے، کس وقت ہوا ہے، نو ٹینشن۔ جیسے ناصرہ مدد کی اس ایک مرد نے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے جی، ہم نے بنا لی ہوئی ہے طریقہ، چلو خیر طریقہ پڑھ لیتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمہ کو فتح دیں گے، اور عین کلمہ پر تینوں حرکات آتی ہیں۔ تینوں حرکات مطلب کسرہ بھی آ جاتا ہے اور فتح بھی آ جاتا ہے اور ضمہ بھی آ جاتا ہے۔ کارم یکرم میں ضمہ آئے گا، سامع یسمع اور حسب یحسب کسرہ آئے گا، اور ناصرہ داربہ اور فاتحہ کے اندر فتح آئے گا۔ جیسے نصر سے ناصرہ، شرب سے شاربہ، شرافت سے شاروفہ۔ نمبر 2 فعل ماضی قریب کی تعریف کیا ہے جی، وہ فعل جو ماضی قریب میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے۔ اب آپ کو یہ بنانے کا طریقہ آنا چاہیے، وہ طریقہ سمپل ہے، آپ شروع میں قد لگا دیجئے، قد لگائیے جی، تو قد ضربہ، ابھی مارا اسے ایک مرد نے، گردان پوری کی پوری ویسے ہی چلے گی، قد ضربہ، قد ضربہ، قد ضربو، قد ضربت، قد ضربتا، قد ضربنا۔ اور بنانے کا طریقہ ماضی مطلق سے پہلے قد لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے۔ فعل ماضی بعید کی تعریف کیا ہے جی، وہ فعل جو ماضی بعید میں یعنی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے۔ جیسے کانا جاء، آیا تھا وہ ایک مرد، کانا ضربہ، مارا تھا اسے ایک مرد۔ کانا کا صیغہ فعل ماضی کے صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا۔ قد تو ویسے ہی رہتا ہے نا، کانا بدل، اب کانا کی گردان بھی آپ نے یاد کر لینی، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا۔ تو یہ جس طرح ماضی کے کسی کے بدلتے جائیں گے اس طرح یہ بھی صیغے اس کے بدلتے جائیں گے۔ صیغے بھی یاد کر لیجئے گا آپ، گردان جب یاد کریں پہلے 3 صیغے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے نا وہ یا تو غائب ہوتا ہے یا سامنے والا ہوتا ہے یا پھر خود بندہ فاعل ہوتا ہے، اور غائب ہوگا تو وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ مرد ہوگا تو اس کی 3 صورتیں ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی عربی کے اندر واحد کے لیے، ایک کے لیے الگ ہے، 2 کے لیے الگ ہے، اور 3 یا سے زیادہ کے لیے الگ ہے۔ تو آپ نے پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے، پھر 3 صیغے مؤنث غائب کے، پھر 3 صیغے مذکر حاضر کے، پھر 3 صیغے مؤنث حاضر کے، اور پھر ایک واحد متکلم کا، اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہوں گے، پھر جمع متکلم کا، اس میں تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر مؤنث سب شامل ہوں گے، اور وہ متکلم کا ہوگا۔ تو بنانے کا طریقہ کیا ہے جی، ماضی مطلق سے پہلے کانا کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے۔ فعل ماضی احتمالی چوتھا، وہ فعل جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے میں شک پر دلالت، شاید ہوا ہوگا، شاید ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے جی، اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لعلہ ضرب، بنانے کا طریقہ اسے ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ ماضی مطلق کے شروع میں لعلہ یا لعلہ ما یا یکون کا اضافہ کرنے سے ماضی احتمالی بن جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لعلہ ما لگانا ہے، ابھی لعلہ ما لگا دیں، باقی پورے کے پورے سیغے ویسے بدلتے رہیں گے۔ لعلہ ما ضرب، لعلہ ما ضربا، لعلہ ما ضربو، لعلہ ما ضربت، لعلہ ما ضربتا، لعلہ ما ضربنا، آگے پوری۔ یہ میں نے ابھی آپ کو اس لیے عرض کیا کہ آگے جا کے جب ضمیریں پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ضمیروں سے کلیئر کر لیں گے۔ اب انہوں نے نوٹ میں لکھا ہے، نوٹ آپ نے نہیں پڑھنا کہ لعلہ کا اضافہ کیا جائے تو اس کے بعد ایک اسم منصوب یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو صیغہ کے بدلنے کے ساتھ بدلتی رہے گی، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں نہیں پڑھنا۔ فعل ماضی تمنائی کی تعریف، وہ فعل ماضی جو کسی کام کی خواہش یا آرزو پر دلالت کرے، جیسے لیتہ ضرب، کاش مارتا وہ ایک مرد، پینٹی لازم نہ پڑ گئی۔ تو ماضی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی تمنائی کہتے ہیں کہ ماضی تمنائی بنانے کے لیے ماضی مطلق کے شروع میں لیتہ یا لیتہ ما لگاتے ہیں۔ اگر لیتہ لگائیں گے تو ہو، ہما، ہم یہ ضمیریں بدلنی پڑیں گی، آپ نے لیتہ ما لگانا ہے، آگے پوری کی پوری گردان ویسے چلے گی۔ فعل ماضی استمراری کی تعریف، وہ فعل ماضی جو کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر، یعنی لگاتار کنٹینیو، یہ کام بڑے عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب تک ہو رہا ہے۔ جیسے کان یضرب، مارتا تھا وہ ایک مرد، مطلب لگاتار کرتا رہا۔
تو بنانے کا طریقہ فعل مضارع کے شروع میں، یعنی ماضی بنانی ہے لیکن فعل مضارع کے شروع میں کانا لگانا ہے۔ اب آپ کو فعل مضارع گردان پہلے یاد ہونی چاہیے، تو لہٰذا آپ نے اس کو یہیں سٹاپ کرنا ہے، فعل مضارع کی پہلے گردان یاد کریں گے، پھر دوبارہ اس پہ آئیں گے۔ تو کانا فعل مضارع کے صیغوں کے ساتھ بھی بدلتا رہے گا۔ آگے انہوں نے تنبیہ کی ہے، تنبیہ کے اندر کچھ چیزیں بتائی ہیں، اس کو آپ سمجھ لیجئے، وہ آپ نے پہلے سمجھ لی ہوئی ہیں۔ ویسے ماضی بنانے کے مذکورہ بالا طریقوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماضی مطلق اور ماضی استمراری کے علاوہ باقی تمام ماضی فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے بنائی جاتی ہیں، یعنی ماضی مطلق مصدر سے بناتے ہیں اور ماضی استمراری جو ہے وہ مضارع سے بناتے ہیں، باقی ساری فعل ماضی مطلق سے بنتی ہیں۔ مذکورہ بالا طرق یعنی طریقوں کے مطابق ہر ایک قسم سے فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ واحد مذکر بنے گا۔ میں نے آپ کو سارے عرض کر دیا نا، ٹھیک ہے۔ مثبت مجہول بنانے کے لیے سوائے ماضی استمراری کے ان میں سے ہر ایک فعل کے فا کلمہ کو ضمہ، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، فا کے اوپر پیش اور عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے دارابا سے دوریبا۔ اچھا، اور ماضی استمراری میں فعل مضارع مجہول سے بننا ہے، وہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ آگے آ جائے گی بات۔ نمبر 4، ان میں سے ہر ایک کو منفی بنانے کے لیے فعل ماضی کے صیغہ سے پہلے حرف نفی ما یا لا کا اضافہ کر دیں، جیسے دارابا سے دوریبا، دارابا یا دوریبا سے ما دارابا یا ما دوریبا، کانا یدربو یا کانا یدربو سے ما کانا یدربو ما کانا یدربو، یہ سارے اس طرح بن جائیں گے۔ آگے تمام کے تمام جو صیغے ہیں وہ پوری گردانیں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ نمبر 5، پھر ان تمام صیغوں میں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث، غائب، حاضر و متکلم کی علامات و ضمائر داخل کر کے 14 صیغوں کی گردان مکمل کی جاتی۔ یہ ساری پسوڑی ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ بنانے کا طریقہ یوں کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، ہمیں سمپل بنی بنائی مل گئی، آگے لکھی ہوئی ساری گردانیں۔ اس کو آپ غور و فکر کریں۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، یہ گردان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ فعل ماضی مطلق منفی معروف، یہ گردان، فعل ماضی مطلق منفی مجہول، یہ بھی گردان، فعل ماضی قریب مثبت معروف، فعل ماضی قریب مثبت مجہول، اس کی گردان، فعل ماضی قریب منفی، یہ ساری گردانیں، مطلب یہ آپ سبق سارا دیکھیں گے نا تو آپ کو ساری بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی، سوائے مضارع والی گردان کے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ چلے جائیں، صفحہ نمبر آ جائے گا ہمارے پاس 48 پہ سوالات لکھے ہوئے ہیں۔ فعل ماضی کی تعریف بیان کیجئے، فعل ماضی کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کے بنانے کا طریقہ آپ 1-2 مرتبہ ریپیٹ کر لیں، ضروری نہیں ہے۔ بتائیں معروف سے مجہول اور مثبت سے منفی کس طرح بناتے ہیں، معروف سے مجہول بنانے کا طریقہ بھی آپ کو عرض کر دیے۔ اور فتح کھولنا، مصدر سے مذکورہ بالا اوزان پر گردانے ما ترجمہ و صیغہ اپنی کاپی پر خوش خط تحریر، یہ آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سمجھ آئے۔ 10% بھی سبق سمجھ آ گیا نا، سمجھو سبق کلیئر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔